خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، بلوغ المرام جو حدیث کی مشہور کتاب ہے جسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے مرتب کیا ہے، اس میں انہوں نے کوشش کی احکام اور مسائل سے متعلقہ احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. اس اعتبار سے یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود بہت ہی جامع اور بہت سارے مسائل کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے قبول عام بخشا. مختلف جگہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. مختلف دینی درسگاہوں میں یہ داخل نصاب ہے. ہم نے گزشتہ جیسے مختلف ابواب کا تذکرہ کیا اور ہر باب میں پائے جانے والی احادیث اور اس کے جو احکام ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے گزشتہ ہم نے قربانی کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں اور قربانی کے مسائل سے پہلے قربانی کی فکر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ قربانی ہر آدمی اپنے ذوق اور اپنے ٹارگٹ کے اعتبار سے دیتا ہے تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرے. مزدور بھی قربانی دیتا ہے، آفیسر بھی قربانی دیتا ہے، ایک کسان بھی قربانی دیتا ہے، ایک زمیندار بھی قربانی دیتا ہے، مگر ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے. اسلام میں بھی قربانی ہے اور اسلام کا مقصد اللہ کی رضامندی کا حصول ہے. اسی لیے اگر کوئی قربانی دے گا تو وہ اللہ کے پاس مقبول ہوگی. اسی جذبے سے اگر کوئی دے گا اللہ کے پاس اسے قبول کیا جائے گا. اور اگر کوئی قربانی دے رہا ہو لیکن اس کا مقصد کوئی اور ہو تو وہ اس نے قربانی کی روح کو گویا کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قربانی رضا الہی کا ذریعہ ہے. قربانی ایک عبادت ہے. عبادت کا دار و مدار آدمی کی اپنی نیت پر ہوتا ہے. اسی کے اعتبار سے ثواب میں کمی بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک ہمارا بھائی 2 رکعت ادا کر رہا اور نفل اسے ثواب زیادہ ملے، اس کے مقابلے میں جو 4 پڑھ رہا اس کو کم ملے. حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ 4 پڑھنے والے کو زیادہ ملنا چاہیے، مگر ہمارے اعمال، ہماری کوششیں، یہ سب ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے اخلاص اور ہماری نیت پر. جتنا اخلاص صحیح ہوگا، نیت صحیح ہوگی، اسی حساب سے اجر و ثواب بڑھتا جائے گا. اسی کو جو حدیث میں کہا گیا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، آدمی جو نیت کرے گا اسی کے مطابق پائے گا. ہمارے جو اعمال ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے اخلاص پر، ہماری نیت اور انٹینشن پر. اسی حساب سے ثواب اس میں کمی بیشی ہوتی رہے گی. ایک آدمی بہت زیادہ ڈھیر ساری دولت خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، لیکن ہو سکتا ہے اس کا ثواب کم ہو اس کے مقابلے میں جو اس سے کم مقدار میں خرچ کرتا ہے. حدیث میں تو کہا گیا اتق النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کے ذریعے سے تم اپنے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہو، بجھا سکتے ہو. اب ایک کھجور اور جہنم کی آگ کیا موازنہ ہے بظاہر، لیکن وہ کھجور جو اخلاص سے دیا جائے، وہ کھجور جو حسن نیت کے ساتھ دیا جائے وہی اس کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اتنا قبول کرے گا کہ اس کے ذریعے سے اس کے حق میں جہنم کی آگ کو دور کر دے گا. تو نیکی جو ہے اس میں کوانٹیٹی سے زیادہ اہمیت کوالٹی کی ہے کہ کتنا دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اہمیت کس نیت سے دے رہے ہیں، اس کی زیادہ اسلام میں اہمیت ہے. قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے. قربانی کا جو جذبہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، پہلے اپنے باپ کی، وطن کی، گھر بار کی، پھر اس کے بعد بیوی بچے کی قربانی ان کو دینی پڑی، اور بالآخر امتحان در امتحان اور کتنی آزمائشوں سے اور کتنی قربانیوں سے انہیں گزرنا پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی امیدوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد وہ بڑی تڑپ کر دعائیں کرتے تھے ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ صالح اولاد عطا فرما جو میرے بعد دین کے اس مشن کو، تبلیغ کو، دعوت کو جاری رکھ سکے. بہت
بہت دیر سے ان کے ہاں اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق۔ مگر آزمائش دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اور ہم خواب کے بارے میں اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ خواب انبیاء کرام کا وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب جو دیکھا وہ کیا تھا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے مجھے خواب میں گویا یہ حکم دیا گیا، میں گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے اس پر؟ اب یہ خواب اور کس مسئلے میں خواب ہے اور اس سے ڈسکس جس سے کی جا رہی ہے، آپ ذرا اس کو سامنے رکھیے اور موجودہ حالات پر بھی نظر کیجیے۔ ہم ماں باپ اپنے بچوں سے کبھی کسی مسئلے میں کوئی حکم دیتے ہیں تو بچے ماں باپ کا حکم اس کو خاطر میں نہیں لاتے، نہ اس پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بوڑھوں کی باتیں، یہ بوڑھوں کا مشورہ ہے، یہ بوڑھوں کا تجربہ ہے، تھوڑی آپ اپنی باتیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو سننا تک نہیں چاہتے۔ اور یہاں بھی ایک باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے، جب ہم قربانی کی عید منائیں تو یہ سب چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے، یہ سب تصورات ہونے چاہیے، ورنہ وہ گوشت خوری کی ایک بات ہو جائے گی، فکر قربانی نظروں سے نکل جائے گی، اوجھل ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم گفتگو کر رہے ہیں اپنے بچے سے، اور وہ بچہ کیسے تربیت یافتہ تھا اور اس نے کیا جواب دیا۔ تو ایک طرف ماں باپ کو بھی سوچنا ہے اس میں، دوسری طرف اولاد کو بھی سوچنا ہے۔ انہوں نے کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان اگر آپ کو یہ حکم ملا ہے تو اس پر عمل کیجیے۔ اور پھر اتنا ہی کہہ کے رکے نہیں ہیں، باپ جتنی بات بیٹے کو بتا رہا ہے، بیٹا ایک قدم زیادہ بتا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ افعل، جس کا حکم دیا گیا وہ کر گزریے آپ۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ یعنی باپ کی حوصلہ افزائی کریں، انکریجمنٹ، کہ آپ کوئی ایسا نہ سمجھیے کہ میں کوئی پینیکنگ میں غلط حرکت کر دوں گا، نہیں، میں صبر کروں گا اس پر۔ تو صرف اجازت نہیں دے رہے ہیں بلکہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اس میں میری اوپینین معلوم کیوں کی جا رہی ہے، مجھ سے ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے، کیجئے اس پر عمل، اور میں اپنے ثابت قدمی کا مظاہرہ کروں گا۔ یہ ہوئی گفتگو، اور آگے چلنے سے پہلے یہ باپ اور بیٹے کی گفتگو کو موجودہ گھریلو ماحول اور موجودہ دور میں ہر ماں اور ہر باپ اور ہر بیٹا اور ہر بیٹی اس کو بھی ذرا چسپاں کرنا چاہیے اپنے آپ پر، ذرا فٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ کردار کیا بتا رہا ہے اور ہمارا اپنا انداز کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے یہ صرف بات نہیں رہی، جب باپ بیٹے کی بات ہو گئی تو تیار ہو گئے دونوں، پریپریشن، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے، کٹنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، دونوں تیار ہیں۔ اور اس کے بعد جہاں جانا تھا وہ گئے، اور جانے کے بعد کیا ہوا یہ اب پریکٹیکل شروع ہو گیا۔ یہاں تک تو ابھی تک سمجھیے گفتگو ہو رہی تھی، اب اس کے بعد پریکٹس اس پر شروع ہو گئی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ ایک نے دوسرے کو زمین پر گرا دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ اب یہ پریکٹس ہے، یہ عمل شروع ہو گیا، گرا دیا گیا اور ماتھے کے بل گرایا گیا۔ اب گرانے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرنے کے لیے جیسے جانور کو گرایا جاتا ہے، گرا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں اب وہ جیسے احادیث میں ہیں، انہوں نے اپنی حد تک کوشش کی، لیکن چھری میں کاٹنے کی تاثیر دینے والے رب، اس کی یہ قدرت ہے کہ چھری کی تاثیر کو ختم کر دے۔ جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ نہیں جلائی۔ قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ کا حکم ہے جب چاہے آگ جلا دے، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے جب چاہے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ ایسی تھی جیسے کوئی پارک میں گھومتے ہوئے نکل گیا، بظاہر آگ کو جلانا چاہیے لیکن نہیں جلائی۔ یہاں بھی یہی موقع ہوا، ابراہیم اپنے بچے کو گرائے، وہ گر گئے۔ اب اس کے بعد چھری چلا رہے ہیں، نہیں چل رہی۔ انہوں نے اپنی حد تک کام کر دیا، بیٹا ذبح ہو گیا اور باپ ذبح کر دیا اپنے حساب سے، کیونکہ چھری رکھ دیے تو اس کا مطلب کام ہو گیا ان کا۔ لیکن وہاں سے بات آئی کہ چھری کو
چلانے کی وہ جو شارپنیس ہے اس کی وہ ختم ہو گئی، کام نہیں کر رہی چھری۔ حضرت ابراہیم وہ اپنی حد تک تو کام کر دیے لیکن چھری کام نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صرف امتحان تھا، مقصود ان کو یہ نہیں تھا کہ بچے کو ذبح کر دیا جائے، بلکہ یہاں تک کنفرم ہو گیا کیا کہ جو حکم دیا گیا اس پر باپ نے بھی عمل کیا اور اس پر بیٹے نے بھی عمل کیا، یہ کنفرم ہو گیا۔ اور جیسے یہ کنفرم ہوا وَنَادَيْنَاهُ قَدْ صَدَّقْتَ يَا ابراہیم، اب ایک آواز آئی، ندا، حضرت ابراہیم کو بتایا گیا ابراہیم امتحان ختم ہو گیا، رک جاؤ، یہ امتحان تھا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اس کو سچا کر دکھایا، جو تم سے ڈیمانڈ کیا گیا وہ تم نے پورا کیا، اب رک جاؤ، تمہارا امتحان ختم۔ اسماعیل تم اٹھ جاؤ، تمہارا امتحان ختم ہو گیا۔ دونوں امتحان میں گویا کہ کامیاب ہو گئے، اور یہ کامیابی کس کو دی جاتی ہے؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو اللہ کے بندے بن کر نیکی کے راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اعزاز اور آنر ان کو دیتا ہے۔ جو محسن بن جائیں، نیکوکار بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ مقام بلند عطا فرماتا ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عظیم قربانی دی اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ باپ اور بیٹا جب نکل رہے تھے گھر سے، ان کو معلوم تھا کہ کس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس کی باقاعدہ انہوں نے گفتگو بھی کی، تیاری بھی کی، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب زمین پر لٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے چھری سے کاٹنے اور ذبح کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دی۔ حضرت ابراہیم نے تو اپنا کام کیا، چھری چلا دی، حضرت اسماعیل نے بھی اپنا کام کیا، گردن پیش کر دی، اب چھری کام نہیں کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا دی کہ بس دونوں کا امتحان پورا ہو چکا۔ اور ہم اپنے نیک اور پاکیزہ جو بندے ہیں، دین پر عمل کرنے کا جو جذبہ اور شوق رکھنے والے بندے ہیں، ان کو ضائع نہیں کرتے، ان کی اسی طرح سے مدد کی جاتی ہے، اور ان کی مدد کی گئی، اور اس کی جگہ پر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے ذبیحے کو پیش کر دیا گیا کہ اب تم اس کے بجائے اس کی قربانی کر دو۔ اس بیک گراؤنڈ میں یہ قربانی دی گئی۔ اگر کوئی بھائی یا بہن قربانی کے تصور اور فکر قربانی کو سمجھنا چاہے تو وہ فدیناہ بذبح عظیم سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ ذہن میں رکھے کہ محسن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انعام و اکرام کیا، اس کے بعد جا کر جانور آیا اور جانور کی قربانی جو کی گئی، تو دراصل جانور کی قربانی فکر قربانی کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جانور پر چھری کیوں چلا رہا ہوں۔ اگر وہ مقصد سامنے نہ ہو تو یہ گوشت کھانے کے لیے جیسے روزانہ دنیا میں سینکڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اسی طرح کی ایک بات ہوگی۔ اور اگر وہ فکر سامنے ہوگی، انا کذالک نجزی المحسنین، احسان دین پر قائم رہنے کی جو فکر ہوگی تو یہ قربانی عبادت بن جائے گی۔ اس کے بال بال میں ثواب رکھا ہوا ہے، اس کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے روئے میں ثواب رکھا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اسی طرح سے عمل کرتے رہے۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، ترمذی کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک جو رہے، آپ ہر سال قربانی دیتے رہے۔ کسی نے ایک موقع پر، یہاں بعض لوگ بحث کرتے ہیں قربانی کا حکم کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز ہم سے بڑا مختلف تھا۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی کوئی حکم دیا گیا اس کو قبول کر لیا، بحث میں نہیں جایا کرتے تھے۔ اور ہم لوگ بحث زیادہ کرتے ہیں کیونکہ عمل کرنا نہیں ہوتا۔ صحابہ کا انداز دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ شہدائی رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عقیدت حضرت عبداللہ کو تھی، جو لوگ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ مسائل جن کا تعلق حرام، حلال، فرض، واجب سے نہیں ہوتا، مگر نبی کی ادا، نبی سے محبت جو تھی، نبی کی سواری یہاں بٹھائی گئی تھی ایک بار، میں بھی اس کو یہیں پر بٹھاؤں گا، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ نبی کو میں نے بٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔
نبی نے یہ قدم آگے ایسے بڑھایا، میں بھی یہ قدم ایسے ہی آگے بڑھاؤں گا۔ نبی کو میں نے دیکھا کہ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے آپ نے اس طرح سے لقمہ بنایا، میں بھی اسی طرح سے لقمہ بناؤں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت تھی، اور جن کو اداؤں سے محبت ہو وہ آپ کے فرامین سے کتنی محبت کریں گے، وہ آپ کے ہدایات سے کتنی محبت کریں گے اور اس پر کتنا عمل کریں گے۔ اور ہم بھی محبت کی بات کرتے ہیں، مگر اس طرح کہ ہماری محبت ایسی ہوتی ہے، جلوس لے کر نکلے ہیں حب رسول کے نام پر، محبان رسول کا، عاشقان رسول کے نام پر نکلے ہوئے ہیں، حالت یہ اذان ہو رہی ہے سامنے مسجد میں، آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، گویا مؤذن بلا رہا ہے لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم شہدائی رسول، عاشق رسول، نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کم سے کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ اذان ہو اور آپ آگے گزر جائیں، نماز کا وقت ہو نماز پڑھے بغیر آگے چلے جائیں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا روح نکل گئی، اور ہم محبت کی جو بات کرتے ہیں جس کے اندر کوئی شعور تک نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں پائی جاتی، ورنہ یہ جلوس نکالنے کی ضرورت نہ پیش آتی، ہمارا وجود خود لوگوں کے لیے دعوت دین کا ذریعہ بن جاتا اگر ہم واقعی عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک نے پوچھا ہر سال قربانی کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ کیا یہ واجب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہمیشہ مدینے میں۔ پھر اس نے یہی سوال دہرایا، کیا یہ واجب ہے حکم کے لحاظ سے؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، اتعقل، عقل ہے تم کو؟ جو میں بات کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی نے کیا، فل اسٹاپ۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے یا ضروری ہے، نبی نے کیا، میں کہہ رہا ہوں بس ختم۔ مطلب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ایک مومن کے لیے یہی ہے کہ اس کو اسی طرح سے وہ کرے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ وہ کرے گا تو اس کے لیے اس کا اجر و ثواب رکھا گیا، جیسے فرمایا گیا کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ سبحانہ وتعالی من حراقۃ الدم، کہ قربانی کے دن سب سے بہترین اور افضل کام جو ہے اللہ کے پاس، جو مقبول ترین کام ہے، وہ یہی جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی آرگنائزیشن، انجمن، لوگ چاہے قربانی کے بارے میں کتنی باتیں کریں، حدیث رسول کے سامنے ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ بعض ایسی تنظیمیں بھی وجود میں آئیں، اینیمل ویلفیئر، اس کے رائٹ، کہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں، انسانوں کو کاٹیں کوئی بات نہیں، انسانوں کو ماریں کوئی بات نہیں، انسانوں کو ذبح کر دیں کوئی بات نہیں، انسانوں کے گھروں کو اجاڑ دیں کوئی بات نہیں۔ حیوانات کے حقوق، واقعی حیوانات کے حقوق تو بہت ہیں، اسلام نے اتنے حقوق دیے ہیں، تم کیا دے سکتے ہو اس کے مقابلے میں؟ اسلام نے تو یہاں تک کہا بکری اور اس کے بچے ہیں تو بکری کو بچوں سے جدا مت کر کے بیچو، بیچنا بھی ہے ایک جگہ بیچو۔ پرندے ہیں ان کے انڈوں سے ان کو جدا مت کرو، پرندوں کے اتنے حقوق متعین کیے گئے، اور اسی دین میں قربانی کا بھی حکم دیا گیا۔ جو دین اتنی شفقت مروت کا سبق دیتا ہے اسی نے یہ ہدایت دی، تو اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر مصلحت ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، یہ جانوروں پر ستم ہوتا ہے، جانوروں سے کوئی محبت کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ جانوروں سے واقعی محبت کی بات کرتے، دنیا بھر میں پائے جانے والے زوالوجیکل پارک جہاں پر حیوانات کو بند کر کے رکھا ہے، جاؤ وہاں پر ان کو پہلے چھڑاؤ، آزاد کرو، جنگل کے جانور کو جنگل میں بھیجو۔ اگر آپ کو واقعی ہمدردی ہے پہلے وہاں جاؤ۔ اگر واقعی آپ کو ہمدردی ہے، روزانہ جو گوشت کھاتے ہیں اور روزانہ جو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اور روزانہ جو دکانوں پر میٹ سپلائی ہو رہا ہے، وہ کیا درختوں سے اگتا ہے؟ وہ درختوں سے پیدا ہو رہا ہے، اور وہاں پر آپ کی تنظیم خاموش صرف سال میں ایک دن بقرعید کے موقع پر ان سب کو بیداری کیوں آ رہی ہے؟ اگر واقعی آپ کو جانوروں کے حقوق کی تحفظ کی کوئی بات ہے تو روزانہ کیوں نہیں تحریک چلاتے؟ کیونکہ جانوروں کا گوشت تو روزانہ سیل ہو رہا ہے، روزانہ فروخت ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی مذہب کے ماننے والوں کی نہیں ہے بات، اس کے اندر مسلمان بھی تاجر ہیں اور غیر مسلم تاجر بھی ہیں، اور میٹ کے کاروبار میں بعض جگہوں پر غیر مسلموں کی تجارت مسلمانوں سے زیادہ ہے، وہ زیادہ بڑے سپلائر ہیں، وہ زیادہ بڑے ڈیلر ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ شاید صرف مسلمانوں کا مسئلہ، مسلمانوں کا بھی نہیں ہے۔
تو پھر اس کی مخالفت سال میں ایک بار، اور اس میں ایک اور کمال بھی ہے، اس قسم کی تنظیموں کے ساتھ کچھ ایسے دانشور، وہ دانشور کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، وہ دانشور نہیں جو فارسی میں کہا جاتا ہے، یعنی بغیر عقل کے زیادہ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی دانشور آج کل کہلاتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر بات کرنے والے۔ اور وہ دانشور ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قربانی کے خلاف بات کرتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، گویا میں مسلمان بھی ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھ مجھے ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمدردی کرتا ہوں جانوروں کے ساتھ، اور کہتے ہیں میں مسلمان بھی ہوں کہ قربانی کا یہ جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، گوشت بیکار جاتا ہے، اس سے بہتر، یعنی نبی کو نہیں معلوم اور انہیں معلوم ہو گیا اچانک کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پیسے جمع کر کے غریبوں کو دے دیا جائے۔ ہمدردی کا جذبہ دیکھیے، شیطان کیسے کیسے غلط اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور نادانی میں لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ اسلام کو سمجھنے والے ہوں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن اور سننا یہ آئینہ ہے۔ جو آدمی قرآن و سنت کی بات کرے گا، کوئی بھی عید ہو، کوئی بھی موقع ہو، وہی دانشور ہے، وہی عقل مند ہے، وہی سمجھدار ہے۔ جو قرآن و سنت سے ہٹے گا، وہ لاکھ بار کہے کہ وہ دانشور ہے، وہ دانشور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف چلے وہ دانشور کیسے ہو سکتا ہے۔ قربانی کے کچھ مسائل ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کیونکہ ہمارا وقت بڑا محدود ہے، تو اگر یہاں کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ قربانی کے تعلق سے کسی نے 5,000 کا بکرا لایا تو اس کا پڑوسی 20,000 کا لائے گا، 50,000 کا، یہاں تک کہ ایک نمائش ہونے لگ گئی ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی حرام روزی میں مبتلا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے؟ حرام روزی کا جہاں تک تعلق ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی بارگاہ میں وہی چیز قبول ہوتی ہے جو پاکیزہ اور حلال ہو۔ جو حرام آمدنی سے کوئی بھی کام کیا جائے گا تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ باقی جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ لوگوں میں ریس اور کمپٹیشن ہے، اگر یہ ریس اور کمپٹیشن دین کے جذبے سے ہو تو اچھی بات ہے، مگر دنیا داری کے لیے شوونگ آف کرنا، ریاکاری، لوگوں کو دکھانا، جیسے بعض لوگ جو ہے اپنے قربانی کے جانور کے ساتھ ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے اس کو پھول پنا کر گلی میں گشت کرواتے ہیں پہلے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ بعض کے اخبارات میں چھپتے ہیں کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں صاحب انہوں نے یہ بکرے کی قربانی کی جس کی یہ قیمت تھی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کس کو دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ جذبہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی طرح سے آپ کریں۔ لیکن اگر آپ اپنی نیکی کو لوگوں سے دکھا کر واہ واہ کروانے کے لیے کر رہے ہیں، لوگ تو واہ واہ کر دیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ایک آدمی جو جہاد کے میدان میں نکلے، اپنی جان دے دے مگر اس کا جذبہ یہ تھا کہ لوگ میری بہادری کی تعریف کریں، تو کیا وہ اللہ کے پاس قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جان دے دی اس نے لیکن قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ نیت میں فتور آ گیا۔ تو اس لیے کوئی عبادت جو نیت میں فتور پیدا کرے قابل قبول نہیں۔ ہمارے بہت سارے سوالات ہیں لیکن چونکہ ہمارا وقت بڑا محدود ہے تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کے سوالات زیادہ لیے جائیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، حاضر ہوں گے کچھ مزید معلومات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما